کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو میں نبی اپنے امتیوں کے ان درود و سلام کو جو محبت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے خود اپنے کانوں سے سن لیتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان امتیوں کے درود و سلام کو کانوں سے سننے کے بعد میں اپنی آنکھوں سے ان کو پہچان بھی لیتا ہوں۔ وہ زمین کے کون سے حصے پر ہیں میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اور وہ دنیا سے پلٹ کر کون سے حصے کے اندر آئیں گے میں اس جگہ کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اس عقیدت محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ کے دن ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کے اندر اکٹھے ہو کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسہ پاک حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی اور بالخصوص آپ کے وہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے آج کی تاریخ کے اندر کربلا کی دھرتی کے اوپر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو استقامت دینے کے لیے اور صبح قیامت تک کے لیے جتنی رخصتیں ہیں ان کو پیٹھ کے پیچھے کر کے اسلام کے اندر جو رائے عظیمت ہے امت کے لیے اس کے اوپر عمل کرانے کے لیے صبح قیامت تک امت کے لیے انہوں نے اپنی قربانی بھی پیش کر دی، یعنی اپنی گردن بھی کٹوا دی اور اپنے 72 نفوس قدسیہ کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا۔ ہم خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں ان کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے گردن کے اس مرکزی جامع مسجد کے اندر جو اس گردن کا قلب ہے یعنی دل ہے اس کے اندر خالق کائنات نے ہم سب کو حاضر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج اس مقدس ہستی کا ذکر صرف یہاں نہیں ہو رہا ہے بلکہ حضرت امام حسین ابن علی کا تذکرہ اور آپ کا ذکر اور آپ کی قربانی کو پوری امت جو ہے پوری دنیا کے اندر آج یاد کر رہی ہے۔ کہیں پر ہم سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں لیکن دنیا کے اندر لاکھوں کے مجمع بھی آج موجود ہیں، ہزاروں کے مجمع بھی آج موجود ہیں، کروڑوں کے مجمع بھی آج موجود ہیں کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے دل کو ان کے سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض تو کر رہے ہیں کہ اے کربلا کی دھرتی پر شہید ہونے والے نبی رحمت کے مقدس اور پاک نواسے، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کا شکریہ ہم اس طرح تو ادا نہیں کر سکتے جس طرح کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جانوں کا نذرانہ دین متین کو صبح قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے پیش کیا۔ لیکن اے نبی کے نواسے، ہم جتنا کر سکتے ہیں جتنا چل سکتے ہیں ہم آج اپنے گھروں سے چل کر ہم نے اپنے گھروں کو آج خدا کے حوالے کیا، اور اے کربلا کی دھرتی پر آرام فرمانے والے تاجدار، ہم نے آج اپنے دلوں کو مصطفیٰ کے حوالے کر کے ہم آج ایک جگہ خدا کے گھر کے اندر بیٹھ کر آپ کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ یاد کرنا ہمارا ہی یاد کرنا نہیں ہے بلکہ خدا کے رحمت کے فرشتے جو ہیں انہوں نے اس وقت اس پورے احاطے کو جو ہے وہ اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے اور خدا کے حکم پر گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ اے فرشتو، روئے زمین پر آج دیکھو بندوں کی کیا کیفیت ہے، آج دیکھو بندے کیا کر رہے ہیں، آج دیکھو میری ذات پر اور یوم آخرت پر میرے نبیوں پر ایمان لے آنے والے جو ہیں وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی کھا پی سکتے ہیں، وہ اپنے دنیاوی کام بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا فرشتو، آپ جاؤ روئے زمین کے اوپر اور پھیل جاؤ ٹکڑیوں کی شکل کے اندر، جماعتوں کی شکل کے اندر، اور جا کے ذرا محاسبہ کر کے مجھے بتاؤ کہ میرے بندے آئے روئے زمین پر کیا کر رہے ہیں۔
हदीस पाक की रोशनी में खुदा के वो फरिश्ते पूरी रूए जमीन के ऊपर उतरते हैं, जमातों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वो हर इलाके के अंदर, हर करिया के अंदर, हर बस्ती के अंदर चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी एक जमात जो है वो गुर्दन के इस इलाके के अंदर भी आन पहुंचती है। वो तलाश करते हैं खुदा के बंदे कहाँ हैं, खुदा के बंदे क्या कर रहे हैं। तो इतने में एक फरिश्ते को आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र की, आपके तज़किरे की जब निदा आती है तो वो अमीर फरिश्ता फरिश्तों की तरफ मुहातिब होके आवाज देता है, वो आसमान से आने वाले फरिश्तों, आओ, रब तबारक व तआला ने हमें रूए जमीन पर जिस ड्यूटी के लिए भेजा है, जिन बंदूक को चेक करने के लिए भेजा है, आओ इस मस्जिद से वो आवाज आ रही है और आओ इस मस्जिद को अपने घेरे में ले लो और यहाँ पर जितने बंदे बैठे हैं जो खुदा का जिक्र कर रहा है, जो खुदा के नबियों का जिक्र कर रहा है, जो खुदा के वलियों का जिक्र कर रहा है, जो इमाम हुसैन इब्ने अली का जिक्र कर रहा है और जितने बंदे खुदा के सुन रहे हैं, आओ इस पूरे आते को घेर लो और ये जिक्र सुनते चले जाओ, इसलिए कि हमने इनके तज़किरे को मीनो आन जो है खालिक कायनात के सामने बयान करना है। हदीस पाक की रोशनी में वो फरिश्ते घेर लेते हैं और इस वक्त उन फरिश्तों ने हमारी इस पूरी मस्जिद के आते को घेरा हुआ है, वो निदाओं को सुन रहे हैं, वो जो हतमात हमने पढ़े उनको सुन रहे हैं, वो हम जो बयान कर रहे हैं इसको सुन रहे हैं, वो जो इमाम हुसैन इब्ने अली की बारगाह में आज लंगर और सबील पेश की जा रही है आपके ताबन के साथ, वो इसको भी देख रहे हैं, हर चीज को वाच करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, इसलिए कि उनको शाम को जाकर अपने रब्बे कायनात के सामने इन सब चीजों को बयान करना है। सब क्या नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ तक कि असर का वक्त आ जाता है, अब फरिश्ते आसमान से उतरते वो हैं कि जिनकी कल की असर तक ड्यूटी है, अब ये फरिश्ते हैं, ये अपने रजिस्टरों को बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद ये जमीन से उठते हैं, आसमान की तरफ चलते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ तक ये रब्बे कायनात की बारगाह में पहुंचते हैं। अब ये जमातें हैं, एक जमात आ रही है, दूसरी जा रही है, एक आ रही है, वो बताती जा रही है हम रूए ज़मीन पर कहाँ थे, खालिक कायनात तेरे बंदे क्या कर रहे थे। एक जमात वो भी पहुंच जाती है जो जिस जमात की ड्यूटी आज की हमारी इस मजलिस के आगे पीछे लगी हुई है। अल्लाह ताला पूछता है, ऐ फरिश्तों बताओ तुम किस इलाके में थे, कहां से आए। फरिश्ते कहते हैं खालिक कायनात रूए जमीन के ऊपर जम्मू कश्मीर एक खिता है, उसके अंदर रजौरी है, उसके अंदर लगा हुआ एक गुर्दन गऊ है, उसके अंदर खालिक कायनात तेरा मुकद्दस घर है। आज हमने देखा कि तेरे उस मुकद्दस घर के अंदर तेरे बंदे जिन्होंने ना तुझे देखा, वो बंदे जिन्होंने ना तेरे आखिरी पैगंबर को देखा, वो बंदे ना जिन्होंने तेरे आखिरी पैगंबर के देखने वालों को देखा, वो बंदे ना जिन्होंने उन देखने वालों को देखा। ऐ खालिक कायनात तेरी जात के ऊपर यकीन किए हुए, तेरे आखिरी पैगंबर के पैगाम को अपने दिल में बसाए हुए आज वो उस घर के अंदर मौजूद थे और उस घर के अंदर वो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे। वो अपने गुनाहों पर माफिया मांग रहे थे, वो रो रहे थे, वो गिरिया और जारी कर रहे थे, वो शहीदान करबला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। ऐ खालिक कायनात इस तरह खिराज पेश कर रहे थे, खुद बैठे हुए थे, जिक्र हुसैन को सुन रहे थे और सुनते सुनते तेरी तौसीफ और तेरी हम्द और तेरी तस्बीहात सुभान अल्लाह की शक्ल में बयान कर रहे थे। ऐ खालिक कायनात वो अपनी जेबों से एक लंगर तकसीम कर रहे थे, एक सबील लगा रहे थे, जिसके ऊपर करबला के मैदान में तेरे आखिरी पैगंबर का वो मुकद्दस नवासा उसकी शहादत को याद करते हुए उनके नाम से लंगर तकसीम कर रहे थे। रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ वो लंगर क्यों तकसीम कर रहे थे, वो मुझे याद क्यों कर रहे थे, वो एक जगह आकर इकट्ठे क्यों थे, वो एक दूसरे के सामने दो जानू होकर बैठे हुए बादब क्यों थे। तो फरिश्ते कहते हैं खालिक कायनात वो तू से तेरी रहमत तलब कर रहे थे और तू से जो तूने जहन्नम भड़का के रखी है। खालिक कायनात
شہیدان کربلا کے توسل کے ساتھ وہ اس جہنم کے عذاب سے تو سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا ایک بات بتاؤ، وہ جہنم سے پناہ کیوں مانگ رہے تھے؟ کیا انہوں نے میری جہنم کو، میرے عذاب کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے خداوند کریم دیکھا نہیں، لیکن تیرے آخری پیغمبر سے سنا ہے، ان کے اوپر ان کا ایمان ہے، ان کی بات کے اوپر ان کا ایمان ہے، اس لیے وہ مسجد میں اکٹھے ہو گئے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش ظاہر کر رہے تھے، جہنم سے بچنے کی عرضی پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے وہ جتنے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اے خالق کائنات تو نے بخشا تو ہے، لیکن اس میں سارے لوگ جو آئے تھے وہ تیرا ذکر ہی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جو لوگ وہاں پر حاضر آئے تھے وہ جہنم سے آزادی ہی کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنے گھر سے جنت کی خواہش ہی کے لیے نہیں آئے تھے، کچھ آئے تھے کہ وہاں پانی تقسیم ہو رہا ہے، شربت ہے وہ پیئیں گے، کچھ اس نیت سے آئے تھے کہ وہاں بکرا بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے وہ کھانا ہے ہم کھانا کھائیں گے، کوئی گزر رہا تھا تو وہ بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان میں سے ایک بندہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ حاضر ہو گیا میں نے اس ایک کے اخلاص کی وجہ سے ان سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اس وجہ سے ہم مساجد کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم شہیدان کربلا کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم خلفائے راشدین کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم روح زمین کے صالحین کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا دیتے ہیں۔ اے خالق کائنات ہم نے تجھے نہیں دیکھا، تیرے رسول کو نہیں دیکھا، خالق کائنات ان کو دیکھنے والوں کو نہیں دیکھا، ان کے بعد جنہوں نے ان کو دیکھا ان کو بھی نہیں دیکھا، آج ہزاروں سالوں کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ دین ہے اور ہم تیرے اوپر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے فرمایا، ہم جہنم سے اسی طرح پناہ مانگتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے بتائی، ہم جنت کے اسی طرح خواہش مند ہیں جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جنت کا سوال کرو، یہ سوال کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سوال کو سنتے سنتے اتنا قبول فرما لے گا کہ تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ اسی وجہ سے آج ہم بھی اور آپ بھی اور جن حضرات نے مولانا ریاض صاحب کی قیادت کے اندر اور جو انتظامیہ ہیں یہاں پر سب نے مل کر حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی کے بارگاہ میں یہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج ہمارا ایمان و یقین ہے کہ ان سب کے گناہ اس غیر و کبائر معاف فرما دے گا۔ یہ امت محمد رسول اللہ کے ساتھ خداوند کریم کا وعدہ ہے، میرے نبی رات کی تنہائیوں میں رونا چھوڑ دے، میرے نبی تو ہے کہ رات سونے کے لیے ہے لیکن تو نبی ہے، 1,24,000 نبیوں کا امام ہے، تو ہے کہ جاگتا ہے، تو ہے کہ سوتا نہیں ہے، تو ہے میرے پیغمبر کے اپنے اس نبوت والے سر کو کہیں پر اپنے حجرہ کے اندر، کہیں مسجد نبوی کے اندر، کہیں جنت البقیع کے کونوں کے اندر روتا ہے اور گریہ اور زاری کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم ربی حب لی امتی، یا اللہ تو میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ تو میری امت کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے نبی رونا چھوڑ دے، رونا کم کر دے، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری امت کو دنیا کے اندر ایسے مواقع ذکر عطا فرماؤں گا کہ اس کے اندر اور ان روشن راتوں کے اندر اگر وہ صرف اتنی دیر بیٹھ لیں، ساری ساری رات نہ جاگے، اتنی دیر بیٹھیں کہ جتنی دیر ایک جانور کا دودھ نکالا جاتا ہے، دودھ نکالنے کے بعد گھر میں رکھا جاتا ہے، میرے حبیب سن لے تو جو امتی کی صدائیں بلند کر رہا ہے مغفرت کے لیے، نجات کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے، اے نبی سن لے میں رب ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں ان روشن دنوں کے اندر اور روشن راتوں کے اندر تیرا جو امتی بھی صرف اتنی دیر ان مجالس کا حصہ بن جائے گا، میرے حبیب میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے ان امتیوں کو معاف فرما دوں گا، میں ان کی بخشش کر دوں گا، میں ان کے درجات کو بلند کر دوں گا، میں ان کو جہنم سے باہر نکال کر میں ان کو جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ہم ان مجالس سے اٹھتے تو بعد میں اس سے پہلے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا ہوتا ہے۔ تو آج جس شہنشاہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنی حاضری لگانے کے لیے گردن کی اس جامع مسجد کے اندر اکٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں امام حسین ابن علی کا نام لے رہا ہوں اور آپ ان کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ آئی بلند کر رہے ہیں، اتنے 100 سال گزر گئے آپ کہہ رہے ہیں واہ حسین،
ذرا سب کہہ دو واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ ان کی واہ قیامت تک رہے گی اور اس طرح رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے یہ جو نواسے ہیں، یہ نواسے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، بوڑھے کون کہاں چلے جائیں گے؟ ان کا سردار کون بنے گا؟ عورتیں ہیں، بوڑھی ہیں، ان کا سردار کون بنے گا؟ خدا کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنت ہے، جنت کے اندر کوئی ذوف والی چیز ہے ہی نہیں، وہ جنت ہے۔ رب نے فرما دیا ہے ہم جب جنت میں داخل کریں گے پھر کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، ہم ان سب کو 18-19 سال کی عمر میں جنت میں داخل کریں گے۔ 100 سال میں جا رہا ہے، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، 18 سال کی عمر ہے۔ فرمایا کہ سب نوجوان ہیں اور ان جنتی سب نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ وہ حسنین کریمین۔ جن کے لیے آج لنگر تقسیم ہو رہا ہے وہ ہیں، جن کے لیے آپ نے 10 روپے ڈالے ہیں وہ ہیں، جن کے لیے 100 روپیہ ڈالا ہے وہ ہیں، جن کے نام سے لنگر مخلوق کو تقسیم کرنے کے لیے آپ نے اپنا حصہ پیش کیا ہے، دامے، درمے، قدمے، سکھنے، وہ ہم سب کے جتنے جنت کے اندر ہیں ان سب کے سردار ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ہمیں ان کی زیارت بھی عطا فرمائے گا اور ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو اہل بیت ہے، فرمایا کہ ہم نے ان سے ہر طریقے کی پلیدگیوں کو، ہم نے ان سے ہر طریقے کی نجاستوں کو دور کر دیا ہے، ہم نے ان کو پاک اور صاف بھیجا ہے۔ اور روح زمین پر کوئی بھی پیدا ہونے والا کلمہ کو جب ان کا واسطہ لے گا، ان کے کردار اور عمل کا تذکرہ کرے گا اور ان کا نام لیتا رہے گا، رب فرماتا ہے یہ پاک ہے، یہ صاف ہے، ان کے دامن صاف ہیں، ان کا کردار پاک ہے، ان کی ذاتیں صاف ہیں۔ روح زمین کے اندر کلمہ پڑھ لینے والا جب ان کا نام لے کر ہماری بارگاہ میں وہ واسطہ پیش کرے گا، وہ گناہگاری سے بھرا ہوا ہوگا، میں رب کائنات ان کے زندگی بھر کے گناہوں سے ان کو پاک کر دوں گا، ان کو صاف کر دوں گا۔ ان کے وہ آئیں گے تو گناہ لے کر، وہ آئیں گے تو لغزشوں کے اندر ڈوبے ہوئے، لیکن جب وہ ان پاک ہستیوں کا نام لے کر اٹھیں گے، ان کا واسطہ میری بارگاہ میں پیش کر کے اٹھیں گے، اے اللہ ان کے بہنے والے مقدس خون کے توسل سے تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب فرماتا ہے، خدا کے آخری پیغمبر نے اعلان کیا اس سے پہلے کہ وہ مجلس وہاں سے جدا ہو، وہ ایک دوسرے سے دور ہٹے، سلام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت مغفرت والی جماعت فرشتوں کے اس سے پہلے ہی اناؤنس اور اعلان کر جاتی ہے کہ آج یہ بندے اس مجلس سے اس حال میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے توسل سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، ان کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا ہے، ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، ان کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اسی عقیدہ اور نظریہ کے کو ہم لے کر، انہی آیات مقدسات کو لے کر جو آیات تطہیر ہیں، جو پاکی کی آیتیں ہیں، کس کے لیے؟ اہل بیت اطہار کے لیے۔ ہم ان کا نام لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہم ان کا نام لیتے جا رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھوتا جا رہا ہے، ہمارے سر سے گناہ اترتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار تو ہیں ہی، لیکن ان پر فخر کیا نبیوں نے، ان پر فخر کیا اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے، اتنا فخر کیا، یہ تو انہوں نے کیا، لیکن 1,24,000 نبیوں کے امام ہیں، وہ کون ہیں؟ جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم اس تسبیح کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جس کے اندر ادنا ہے، اعلیٰ ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، حبشی ہے، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر رنگ، ہر نسل کا آدمی ہے۔ فرمایا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ کے آخری پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب ایک جگہ کے اوپر بہت سارے قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں،
بہت سارے رنگ والے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بہت ساری نسلوں کا حسب اور نسب والا شجرہ رکھنے والے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک جگہ اکٹھا ہونے کے بعد پھر وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کون سا ذکر کرتے ہیں؟ خدا کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس مجلس میں آنے کے بعد ان میں سے ایک سید بھی تھا، ان میں آنے والا ایک خان بھی تھا، ان میں آنے والا ایک چودھری بھی تھا، ان میں آنے والا ایک ملک بھی تھا، ان میں آنے والا ہر شجرہ رکھنے والوں میں سے کسی نہ کسی قبیلے سے ملا ہوا ایک آدمی تھا۔ خدا کے آخری پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ اس دروازے سے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کا شجرہ وہاں سے باہر ہو جاتا ہے، جیسا ہی وہ اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں سارے شجرے تو ختم ہو جاتے ہیں، پھر ایک ہی شجرہ ان کے پاس ہوتا ہے جو ہمارے محبوب پیغمبر نے عطا کیا۔ خدا کے آخری پیغمبر فرماتے ہیں وہ شجرہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ بیٹھتے ہیں بہت سے قبیلوں کے لوگ اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خدا کے آخری پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا باہمی بیٹھ کر قبیلوں کو دروازے سے باہر چھوڑ کر، حسب اور نسب کو باہر چھوڑ کر، گورے اور کالے کی تمیز کو باہر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ایک ہی تسبیح کے اندر پروئے ہوئے اس دین کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اس طرح جس طرح کہ ہم نے فرحان کی بلندی سے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، او مکہ میں رہنے والوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل عطا فرما دے گا، تمہیں اللہ جہنم سے آزاد فرما دے گا، عذاب قبور سے محفوظ فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو وعدہ اللہ نے فرمایا تھا میرے حبیب فرحان کی بلندی سے اعلان کر، ان میں سے جو اس اعلان کو اپنے گلے سے لگا لے گا ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے آخری پیغمبر نے فرمایا پھر یہ ذکر کرنے کے بعد یہ بعد میں جدا ہوتے ہیں، اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہیدان کربلا کی بارگاہ میں ہم اور آپ نذرانہ عقیدت خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آیہ تطہیر کی روشنی میں اس کے بعد بیان کروں گا۔ ان کی بارگاہ میں ایک منقبت ہے اور اس کو اگر آپ تمام حضرات دل کی طرف لو لگا کر پڑھیں گے تو یقیناً حضرت امام حسین کا فیض ابھی سے ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں کہ حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ وہ کیسے امین ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کیا کہتا ہے؟ سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہند کی دھرتی پر سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی ہیں جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کی تسبیح کے اندر آ گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حسین کو کیسا مان لو ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ حسین کو حسین مان لو، اور ذرا دل سے حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، امین بن امین مان لو۔ اور خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا کہ حسین ہی کو دین مان لو، خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا کہ حسین ہی کو دین مان لو۔ ہم نے دین مانا ہے اس لیے آج یہاں اکٹھے سب کہہ دو ہمارے مقدر کا بھی، ہمارا مقدر بھی جو ہے ہم بھی آج فخر کرتے ہیں کہ ہم حسین کے غلاموں میں سے ہیں، ہم حسین کا نام لینے والوں میں سے ہیں۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے کے بعد بھی
پھر ان 90 لاکھ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے 90 لاکھ جنہوں نے میرے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، یہ میرے ہاتھ پر نہیں آپ نے پڑھا ہے، بظاہر سامنے میں ہوں، لیکن میرے پیچھے میرے جد کریم کربلا کی دھرتی پر اپنا گھر بار اپنی گردن لٹانے والے میرے جد کریم حضرت امام حسین ابن علی ہیں۔ سن لو، اگر تم نے یہ دین قبول کر لیا ہے تو پھر دین ہے کیا؟ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر دین ہے کیا؟ تو وہ دین جو انہوں نے بیان کیا، جس دروازے سے اجمیر میں ہم اندر داخل ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کا وہ دین لکھا ہوا لگایا ہوا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پنا است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی مزار ہے جنت میں جانے کا، یہی دنیا کے اندر پناہ ہے بیماریوں سے محفوظ رہنے کی، ہر طریقہ کی مصیبت سے دور رہنے کی۔ عرض کیا گیا کہ اے نبی کے نواسے، اے نبی کی آل، اے نبی کے دین میں لاکھوں کو داخل کرنے والے، وہ پیغام ہے کیا؟ تو پھر آپ نے لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد وصیت فرمائی یہ پیغام ہے اور یہ میرے دروازے پر میرے وصال کے بعد بھی لکھ کے لگا دینا ہے۔ یا حضرت ہم لگائیں کیا؟ کہا لگا